اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد. دانشگاہ معارف اہل بیت کے شعبہ تعلیمات کے مسئول کے اصرار پر ہم ایک نئی کتاب کا آغاز کر رہے ہیں جس کو علم صرف کی ابتدائی کتاب کہا جاتا ہے اور اس کا نام صرف مقدماتی ہے. اس صرف مقدماتی میں جو مطالب ہیں ان کے بیان کرنے سے پہلے مختصر ایک مقدمہ عرض کرنا ضروری سمجھتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ علم صرف کو کس نے وضع کیا، تأسیس کس نے کی، اس علم کی بنیاد کس نے رکھی، بس یہی سوال ہے اور اسی کے جواب کے بعد ہم اس کتاب میں جو مطالب ہیں ان کے مطابق کہیں گے. تأسیس علم صرف یا علم تصریف کے متعلق جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الاوائل میں اور اسی طرح المظہر میں یوں بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے علم نحو کو وضع جس شخص نے کیا ہے اس کا نام ہے ابو مسلم معاذ بن مسلم الحراء، یا بعض تشدید کے ساتھ الحراء الکوفی. اس شخص کے بارے میں جلال الدین سیوطی اپنی کتاب جس طرح میں نے کہا المظہر میں اس طرح لکھتے ہیں کہ ابو مسلم النحوی الکوفی واضع علم الصرف کان من اصحاب الصادق. اور اسی مسئلے کو آپ اعیان الشیعہ میں بھی جلد نمبر 8 میں دیکھ سکتے ہیں اور صفحہ نمبر 151 میں، اور تأسیس الشیعہ میں صفحہ نمبر 283 سے لے کر 289 تک یہی بحث ہے. اور المظہر میں جو انہوں نے لکھا ہے کہ انہو کان شیعیان، یہ ابو مسلم معاذ بن مسلم جو مؤسس علم صرف ہیں وہ شیعہ ہے، اور علماء شیعہ کا بہت بڑا کردار ہے تأسیس علوم میں. نحو کے بارے میں پہلے بہرحال عرض کر چکا ہوں اور صرف کے بارے میں ابھی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں صرف کی بنیاد بھی شیعہ علماء نے رکھی، اور بہت سارے ایسے بزرگان اور علماء شیعہ ہیں جنہوں نے مستقل علم صرف کے متعلق کتابیں لکھی، اور خود ابو مسلم معاذ بن مسلم نے مستقل کتاب نہیں لکھی، اس کو وضع ضرور کیا، لیکن اس کی جو تدوین ہے لذا اول من دون کے عنوان سے بحث کرتے ہیں وہ ابو عثمان ہیں، ابو عثمان مازنی. اور یہ ابو عثمان مازنی بھی شیعہ ہیں، لذا اول تأسیس سے لے کر تدوین تک اور بہت ساری اور چیزیں جو اس علم کے نشو و نما اور اس علم کی ترقی میں ہے، ان میں سہیم اور بہت بڑا کردار جو ہے علماء شیعہ کا ہے. لہذا یہ اول من وضع علم الصرف معاذ بن مسلم بن ابی سارہ الحراء الکوفی. یہی میں نے عرض کیا کہ کتاب الاوائل میں جلال الدین سیوطی نے بھی یہی لکھا ہے، اور مرحوم نجاشی نے بھی اسی کو ذکر کیا ہے اپنی کتاب مؤلف شیعہ میں. اور اس عبارت کے بعد جلال الدین سیوطی یوں لکھتے ہیں کہ اول من افرد التصریف ومیزہ من النحو
بالتصنیف والتبویب ابو عثمان المازنی، یعنی وضع اور تأسیس کے بعد جس نے مستقل علم نحو کو علم صرف سے جدا کیا اور مستقل علم صرف کے متعلق کتاب کی اور اس کو ایک امتیازی حیثیت بخشی، جدا ایک علم قرار دیا، اس کی تبویب کے اعتبار سے، اس کی تدوین کے اعتبار سے، وہ ابو عثمان مازنی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ شیخ ابو عثمان بکر بن محمد النحوی، اور بہرحال عبارت طولانی ہے، اس میں اور بھی علماء صرف کا ذکر ہے جنہوں نے علم صرف کے متعلق کتابیں لکھی ہیں۔ مثلا ان میں سے ایک ہیں حسن ابن صافی، جو ملقب ہیں بے ملک النجات، ملک النحات کے نام سے، اور انہوں نے کتاب لکھی المقتصد فی التصریف، اور یہ بھی شیعہ ہے۔ اور انہوں نے ابن شجری ہبت اللہ بن علی العلوی الحسینی، انہوں نے علم صرف کے متعلق کتابیں لکھی ہیں۔ اور یاقوت نے کہا ہے لہو شرح التصریف۔ سید محسن امین عاملی نے بھی علم صرف کے بارے میں ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے المنیف فی علم الصرف، اور انہوں نے ان کی دوسری کتاب نزہۃ الطرف فی علم الصرف۔ اور محمد ابن حسن الاسترآبادی جو رضی کے نام سے معروف ہیں، شیخ الرضی نجم الائمہ کا لقب ہے اس بزرگوار کو، شیعہ ہیں جنہوں نے شافیہ ابن حاجب پہ شرح لکھی ہے اور بے مثال شرح ہے علم صرف کے متعلق، بہرحال وہی شرح شافیہ انہوں نے کی ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے علماء ہیں جن کی مثلا تالیفات کو ذکر کرنا کہ کس کس بزرگان نے علم صرف کے متعلق کتابیں لکھی ہیں، کیونکہ یہ ایک مستقل موضوع ہے اور اس کی ایک مستقل تاریخ ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اب اس وادی میں جائیں، فقط اشارتاً عرض کرنا چاہتے ہیں۔ اور علم صرف کے لیے ایک جملہ علم صرف کی اہمیت کے حساب سے، کتاب مراح الارواح کی مقدمے میں وہ کہتا ہے کہ اعلم ان الصرف ام العلوم، صرف جو ہے ام العلوم ہے۔ یہ کتاب میرے سامنے ہے، میرے پاس ہے، یہ اس ھذا کتاب مراح الارواح بسم اللہ الرحمن الرحیم قال المفتقر الی اللہ الودود احمد ابن علی ابن مسعود۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اعلم ان الصرف ام العلوم والنحو ابوها۔ پر آگے عبارات ہے، اس سے سروکار نہیں ہے، فقط یہی چیزیں ہیں جو بیان کرنے کے۔ دیکھیں تمام کی علوم کی بنیاد یہ ہے، اگر علم صرف صحیح آتی ہو کسی کو تو وہ نحو میں بھی صحیح سمجھے گا، نحو کو بھی، اور صحیح پڑھے گا، اور نحو کے مسائل کو درک کرنے میں اور خود معانی بیان کرنے میں کلمے کی، چونکہ وہ کلمے کی جو اشتقاق کی حیثیت ہے اس اعتبار سے اور بہت سارے اعتبار سے، آیا یہ صحیح ہے، معتل ہے، مضاعف ہے، ناقص ہے، اجوف ہے، واوی ہے، یائی ہے، اجوف واوی ہے، ناقص ہے، واوی ہے، یا یہ اور کیا، یہ 7 اقسام کے اعتبار سے۔ بہرحال اگر علم صرف انسان کو آئے گی، اس علم سے واقف ہوگا تو صحیح طریقے سے دوسرے علوم سمجھ پائے گا، وإلا مشکل ہے۔ خصوصاً علوم عربیہ جو ہے، ان علوم عربیہ کے سمجھنے میں علم صرف کا ایک کلیدی کردار ہے، اساسی اور بنیادی کردار ہے۔ اس مختصر مقدمے کے بعد جو رائج علم صرف کی کچھ کتابیں ہیں، میں ان کا نام لے لیتا ہوں اور ان کی طرف رجوع کریں، دیکھیں۔ کچھ تو وہ کتابیں ہیں جو خود جامع المقدمات میں ہیں۔ جامع المقدمات میں آپ دیکھیں سب سے پہلی صرف کی کتاب الامثلہ ہے، اس کی تشریح اور تفسیر کے لیے ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے شرح الامثلہ۔ اس کے بعد صرف میر، صرف میر کے بعد تصریف ہے، التصریف، تصریف کے بعد شرح تصریف جو طولانی ترین کتاب ہے،
علم صرف کی اس جامع المقدمات میں. اور اس سے ہٹ کر ابتدائی کتابوں میں، اسی طرح کی ابتدائی کتابوں میں جو حوزہ علمیہ پاکستان میں بھی رائج اور شائع ہیں، عام ہیں، ان میں ایک ہے المیزان والمنشعب، بہت اچھی کتاب ہے. اس کے بعد پڑھاتے ہیں معمولاً پنج گنج اور علم الصیغہ اور ابواب الصرف. اکثر حوزہ علمیہ پنجاب میں ابواب الصرف تدریس کی جاتی ہے، بہت اچھی کتاب ہے. اور علم الصیغہ یہ حوزہ علمیہ سندھ میں زیادہ پڑھائی جاتی تھی اور پڑھائی جاتی ہے، اور پنج گنج وغیرہ بھی وہیں، المیزان والمنشعب بھی اس صوبہ سندھ میں زیادہ تر اس کی تدریس کی جاتی ہے اور پڑھائی جاتی تھی. اب کی صورتحال کا مجھے پتہ نہیں کہ کس حد تک یہ کتابیں رائج ہیں یا نہیں ہیں، لیکن کافی عرصہ پہلے جب ایک ملاحظہ کیا تھا تو یہی بات سامنے آئی تھی کہ یہ کتابیں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اور پڑھائی جاتے ہیں. علاوہ اس کے کہ جو کتابیں اس جامع المقدمات میں ہیں وہ بھی پڑھاتے ہیں اور یہ بھی، لہذا انسان صرف میں بہت قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب مضبوط ہو جائے گا تو نحو سمجھنے میں اس کو آسانی ہوگی، اور اسی طرح دوسرے علوم معانی بیان سمجھنے میں اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. اچھا، ایک کتاب ہے جو اخیراً حوزہ علمیہ میں مطرح ہوئی، جو تقریباً کافی عرصہ 15 سال پہلے یہ کتاب آئی بازار میں، اور اس کے رائٹر طباطبائی ہیں سید محمد رضا طباطبائی، صاحب المیزان نہیں ہے جو محمد حسین طباطبائی ہیں، نہیں، یہ بزرگار بہرحال محمد رضا طباطبائی کا نام ہے. انہوں نے ایک نام رکھا ہے کتاب کا، صرف سادے، فارسی میں، فارسی تلفظ کے مطابق صرف سادے. اور اتنی بھی سادہ نہیں ہے صرف جتنا اس کا نام ہے، لیکن اور سادے ویسے فارسی میں ایک اور معنی ہے، ویسے اگر سادہ کہیں، سعادت عربی میں اس کو چینج کریں تو اس کے معنی کچھ اور بنتے ہیں. اس صرف سادہ کی بہت ایک مقبولیت ہوئی، اور چونکہ جو نقائص بڑی بڑی کتابوں میں تھے، البتہ اس سے ہٹ کر مثلا کتابیں بھی تھیں جن کا نام میں نے نہیں ذکر کیا، شرح نظام وغیرہ، اگرچہ بہت ساری اچھی اچھی کتابیں اور بھی ہیں، وقت نہ ہونے کی وجہ سے جن کو ہم ذکر نہیں کر سکتے، اور ہدف بھی نہیں ہے کہ ہم مستقل ایک اور کامل طور پر ایک علم کا تاریخچہ بیان کریں، فقط اجمالی طور پر، تاکہ جو شاگرد ابتدا میں اس علم کو پڑھنا چاہتا ہے یہ بھی جان لے یہ چیزیں اس کے کنارے میں. لہذا اس کتاب میں جو خصوصیات ہیں وہ آپ ابتدائی صفحات میں ملاحظہ کریں گے، لیکن اس سے ہٹ کر جو یہاں بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں کچھ خصوصیات ہیں، اور اس کتاب میں بہرحال جو کچھ نقص وغیرہ تھے اس کو بھی برطرف کیا گیا. مختلف چاپ، مختلف ایڈیشنز وغیرہ جو آئے تو اس کی جو نقائص سے وہ حد اقل پہنچے ہیں، کم ہیں. اگرچہ کوئی بھی کتاب نقص اور عیب سے خالی نہیں ہوتی، اور یہ مسئلہ آپ ابوالقاسم خزاعلی احمد جنتی کے بیان سے واضح ہے، کیونکہ انہوں نے آخر میں یہی لکھا ہے کہ یہ کتاب از اعتماد زیادی برخوردار است و اطمینان کامل هست که خللها به حد اقل رسیده باشد. یعنی کامل اعتماد اور اطمینان کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ خلل اور اس میں نقائص جو ہیں وہ حد اقل کو ہیں، کم ہیں. ہر چند ہیچ محصول فکر انسانی خالی از خلل نہیں باشد. یعنی جو بھی انسان کے فکر کا نتیجہ ہے اس میں خلل ہے، اس میں البتہ انسان سے مراد انسان ہے غیر معصوم. جو معصوم کہے گا
یقیناً اس انسان کے کلام میں کوئی بھی نقص، عیب، خلل نہیں ہوتا، چونکہ اس کا کلام امام الکلام ہوتا ہے۔ بہرحال یہ جو نقائص ہیں، چونکہ اس چاپ میں جو چاپ اور جو ایڈیشن ہمارے پاس ہے وہ بہت کم ہے، اور یہ ایڈیشن نمبر اگر اشتباہ نہ ہو تو 65 دیکھیں، آخرین ایڈیشن جو 1386 ہجری شمسی یعنی ایرانی تاریخ کے مطابق، یہ آپ دیکھیں کتنی مرتبہ یہ کتاب چاپ ہو چکی ہے، اس کا اندازہ لگائیں کہ ابتدا سے لے کر اب تک مسلسل اس کی ایڈیشن آ رہے ہیں۔ اور چونکہ کتاب اچھی کتاب ہے، اس کتاب کو سمجھنا چونکہ کچھ مشکل اور دشوار تھا، اس وجہ سے مؤلف سے یہ پیش نہاد کی گئی اور یہ تجویز دی گئی اسے، اور بعض بزرگان نے اعتراض کیا اور بعض بزرگان نے یہ تجویز دی کہ آپ اس سے پہلے خود اس کو سمجھنے کے لیے ایک یا مستقل کتاب لکھیں یا حد اقل اس کو ایک خلاصہ بنائیں۔ انہوں نے پھر فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے کسی مناسب موقع پہ وہ پوری تفصیل انہوں نے خود مقدمے میں لکھی ہے، ضرورت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں۔ ابتدائی جو مقدمہ ہے وہ انہی کی طرف سے ہے۔ 1369 میں یہ کہتا کہ جو گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں اس تابستان میں اس کو فرصت ملی، اور اس فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اسی صرف سادہ کو خلاصہ کیا، اور اس کا نام رکھا ہے صرف مقدماتی۔ اور یہ صرف مقدماتی جس کا اب ہم متن پڑھنا چاہتے ہیں، وہ آپ دیکھیں خود صرف سادہ کے ساتھ اس کتاب کو چاپ کیا گیا ہے۔ در واقع صرف سادہ کا خلاصہ ہے۔ اگر کوئی شخص صحیح طریقے سے صرف مقدماتی کو یاد کرے اور سمجھے اور پڑھے، محنت کرے اور لکھے بھی، چونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ جو کتاب پڑھو اس کو صحیح سے لکھو۔ اب لکھنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، اسٹائلز ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ خود اس کتاب کو ترجمہ کرتے ہیں اور وہ آپ یا ایک مرتبہ تلخیص کرتے ہیں یا ایک مرتبہ آپ سوال جواب کی صورت میں لکھتے ہیں۔ بہرحال جس طرح بھی لکھنا ہو، ہدف یہ ہے کہ سمجھنے کے لیے کتابت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں لکھتا تو وہ یقیناً نقصان کر رہا ہے اپنا، اس لیے چونکہ جس وقت پڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت تو ذہن میں مطالب بہت سارے اس کے حاضر ہوتے ہیں، آتے ہیں، لیکن جب یہ کتاب پڑھ کے اگلی کتاب میں آئے گا تو اس کے لیے پریشانی ہوگی، چونکہ اب اس وقت ذہن خالی ہوگا۔ اس وقت اگر وہ مکتوبات ہوں اس کے پاس تو وہ اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے اور پھر دوبارہ مطالب اس کے ذہن میں آ سکتے ہیں۔ بہرحال ان مطالب کے بعد چونکہ صرف سادہ بہت اچھی ایک کتاب ہے، اگرچہ اس کی نسبت دوسری کتابوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں، لیکن باوجود اس کے کتاب بہرحال اچھی ہے اور کتاب پہ محنت بھی کی گئی ہے، اور آموزشی سسٹم کے مطابق ابتدائی کتابوں میں بہت اچھی کتاب ہے۔ جو علم صرف کی ابتدائی کتابیں ہیں اس بنیادی اور ابتدائی کتابوں میں بہت اچھی کتاب ہے۔ بہرحال اس صرف مقدماتی جو کہ در واقع صرف سادہ کا خلاصہ ہے، اگر اس کو انسان صحیح سے پڑھے گا تو صرف سادہ بھی صحیح سمجھ میں آ جائے گی اور دوسری علم صرف کی کتابوں کے سمجھنے میں بھی بہت زیادہ مددگار ثابت ہو جائے گا۔ یہ مختصر سا خلاصہ اور یہ کتاب مختصر سی جو صرف مقدماتی کے نام سے ہے، لذا صرف مقدماتی کا پڑھنا ضروری ہے، اور اس کو پڑھتے جائیے، لکھتے جائیے اور اپنے ذہن میں بھی اس کو رکھیے۔ اور ہم اب آغاز کر رہے ہیں اس کا خود متن کا۔ صرف مقدماتی عنوان ہے فشردئی از صرف سادہ۔ فشردہ وہی خلاصہ، فارسی میں فشردہ خلاصے کا نام ہے۔ تلخیص، سب سے پہلے
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کر رہے ہیں چونکہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے، جو کہ قرآن کریم ہے. سب سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں گے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سوائے سورہ توبہ کے باقی تمام سورتوں میں یہ یا سوروں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جز ہے. جو ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ جز ہے، وہ حصہ ہے اس آیت اس سورہ کا. بسم اللہ کے متعلق جو مباحث ہیں ہم اس سے صرف نظر کرتے ہیں فقط اسی پہ ہی کہ ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کتاب کی گئی ہے، اس لیے چونکہ قرآن کریم کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی گئی ہے. اور مزید برآں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی کل امر ذی بال، یہ ارشاد گرامی کہ ہر وہ امر جو اچھا ہو، ذی شأن ہو، اہمیت والا ہو، اس کی ابتدا اگر بسم اللہ سے نہ کی جائے تو وہ کام نکلے گا، بے ثمر نکلے گا، دم بریدہ ہے، مقطوع وغیرہ کے الفاظ ہیں، یا ابتر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. ابتر یعنی دم بریدہ. اور اسی لیے سورہ کوثر میں بھی یہی ہے، چونکہ یعنی مقطوع النسل وہاں ہے سورہ کوثر میں ان شانئک هو الابتر، بتحقیق تیرا دشمن دم بریدہ ہے، یعنی مقطوع النسل ہے، اس کو یاد کرنے والے نہیں ہیں. اور پھر ایک مختصر خطبہ لکھا ہے، وہ خطبہ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین. اور اسی طرح جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ہے، اسی طرح الحمد کے بارے میں بھی روایات ہیں کہ جس نے اپنے ذی شان کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں کی تو گویا کہ وہ کام ناقص اور ادھورا رہ جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو آیا یہ کہ ہے وہ کون سی ابتدا ہے، یہ کون سی ہے، اس میں طول و تفصیل ہے کہ ابتدا حقیقی ہے اور ابتدا اضافی. اور بسم اللہ کے بارے میں جو ابتدا ہے وہ ابتدا حقیقی ہے، یعنی بسم اللہ سے پہلے کچھ بھی نہ ہو، لہذا وہ ابتدا حقیقی. اور دوسرے مطالب کی نسبت سے الحمدللہ میں جو ابتدا استعمال ہوئی ہے حدیث میں وہ ابتدا اضافی ہے. اور بھی اس کے لیے وجوہ ہیں جن کو اپنے محل پہ ذکر کیا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین. دیکھیے لفظ سلام نہیں کہا، فقط یہاں صلاۃ کا ہے، والصلاة علی سیدنا. جبکہ والصلاۃ کے ساتھ والسلام بھی کہہ دیتے تو درود قلبی اور درود لسانی دونوں کو شامل ہو جاتا ہے. درود قلبی اور لسانی دونوں کو اگر شامل کرنا ہو تو دونوں ذکر کرنا ضروری ہے. اعلیٰ سیدنا ہمارے سردار محمد اور آپ کی طیب و طاہر آل پر. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. یہاں لعنت میں جو تا ہے اس کے نقطے جو ہیں نہیں ہیں، وہ حال ظاہراً لگ رہے. لعنہ اللہ یہ غلط ہے، لعنہ اللہ کتاب میں غلط ہے، لہٰذا اس کو لعنت اللہ تا کے نقطے دو، یہ تا ہا کی طرح ہے. لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین. مقدمہ. سب سے پہلے انہوں نے علم صرف کی تعریف لکھی ہے کہ تعریف علم صرف کیا ہے. تعریف میں کہتے ہیں کہ علم صرف وہ علم ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک کلمے کو کس طرح مختلف صورتوں میں لے آئیں تاکہ اس سے مختلف معنی حاصل ہو جائیں. مثال دی ہے اس کے لیے، فارسی عبارت ہے، یہ تھوڑی دقت کریں. علم صرف می آموزد. علم صرف ہمیں سکھاتا ہے، کیا سکھاتا ہے؟ چگونے کلمہ ای را، کس طرح ہم ایک کلمے کو، کلمہ ای یہ یعنی
मुफरद के लिए इस्तेमाल होता है। एक कलिमे को, कोई भी कलिमा हो, नकरा है, कोई भी एक कलिमा हो, उसे किस तरह बेसूरत हाय गुनागुन यानी मुख्तलिफ सूरतों में दर आवरीम ले आए ता मानी मुख्तलिफ बिदसाया, ताकि मुख्तलिफ मानी हासिल हो सकें। मिसाल जो इस दी है वो ये है, मसलन इल्म यानी दानिस्तान, फारसी में माना इसका जानना मस्दर। ये उर्दू जबान में मामूलन ना जो है वो मस्दर के लिए आता है, खाना पीना उठना बैठना आना सोना, ये सब इसी तरह है ना। लिजा दानिस्तान यानी जानना। अगर इल्म को हम मस्दरी माना में ना लें इल्म, तो वो इसमें एक जात हो जाएगा जिसमें इल्म भी माना करेंगे। कहते हैं कि इल्म को सर्फी कवायद के मुताबिक आप मुख्तलिफ सूरतों में ले जाएं। वो कौन सी सूरतें हैं मुख्तलिफ? मसलन 9 सूरतें हैं। वो फेल माजी है, फेल मुजारे है, फेल अम्र है, नाही है, नाफी है, इस्तिफहाम है, और इसी तरह आप इसमें आला है और ज़र्फ है वगैरह। आप उस सूरतों में ले जाएंगे तो मुख्तलिफ मानी आपके लिए हासिल हो जाएंगे। यहाँ जो कुछ बयान किया है वो ये है कि दानिस्तान रतिब कवायद सर्फी भी सूरत है आलिम यअलमु इल्म वर्ड 3 नुक्ते डैश 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 दरमियावरीम तमानी दानिस्त आलिमा यानी उसने जाना, यअलमु यानी वो जानता है या जानेगा, इल्म यानी तू जान। या एक दूसरा कलिमा है रजुलुन यानी मर्द, ये इमरातुन के मुकाबिल में है, अपोजिट है आप इसमें, जिद है आप। इस रजुलुन को बेसूरत हाय रिजाल, रिजाल की सूरत में, तो वो रजुल एक मर्द था, रिजाल बहुत सारे मर्द। रुजैल ये इसमें तस्गीर है, मुसग्गर है। जिस तरह हसन से अगर इसमें मुसग्गर बनाएंगे तो हुसैन बनेगा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और ये हसन और हुसैन एहसान से मुश्तक है, और एहसान अल्लाह के नामों में से एक नाम है, और इस एहसान के सबब जमीन और आसमान कायम और दायम और बाकी हैं। तस्गीर के लिए मुख्तलिफ सूरतें हैं, मुख्तलिफ अहदाफ हैं, मुख्तलिफ मकासिद की बिना पर तस्गीर एक कलमे की बनाई जाती है। एक मर्तबा हदफ तहकीर होता है, एक मर्तबा हदफ ताज़ीम होता है। लिज़ा जैसा हदफ हो उसके मुताबिक वो तस्गीर बनाते हैं। और ये हसन से जो हुसैन बना रहे हैं ये ताज़ीम के लिए बनाई गई तस्गीर है। और एक शख्स को आप रुजैल जब कहेंगे तो मामूलन ये तहकीर, और यहां भी लिखा है मर्दहा व मर्द कूचक, छोटा आदमी। ये तो इल्म सर्फ की तारीफ हो गई। अब सवाल यह है कि इल्म सर्फ का मौजू क्या है। यहां बयान नहीं किया किताब ने कि इल्म सर्फ का क्या मौजू है, लेकिन मैं अर्ज कर देता हूं कि इल्म सर्फ का मौजू कलिमा है, लेकिन हैसियत क्या है। और इल्म नहव का मौजू भी एक कौल के मुताबिक कलिमा है, लेकिन वहां कलिमा एक और हैसियत से इल्म नहव का मौजू है, यहां कलिमा एक और हैसियत से इल्म सर्फ का मौजू है। वो हम देखते हैं कि मसलन ये सही है, मुज़ाअफ है, वो हफ्त अक़साम के एतबार से आया इसमें इलाल हुई है या नहीं है। इलाल है तो क्या इलाल बिल हज़्फ़ है या इलाल बिल तख़फ़ीफ़ है, या कौन सी किस्म की इलाल है, मुअतल है या मुअतल नहीं है। खूब, ये तो इल्म सर्फ का मौजू हो गया। बस कलिमा इल्म सर्फ का मौजू है जिसको इन्होंने बयान नहीं किया। अब दो नंबर पर बयान कर रहे हैं, ये सफ़ा नंबर 17 की बहस है। फ़ायदे इल्म सर्फ,
در هر زبانی بسیاری از کلمات از یکدیگر گرفته می شوند. انہوں نے فارسی زبان کی ایک مثال دی ہے، ہم اس کو واضح کرنے کے لیے اردو زبان کی ایک مثال دیتے ہیں. مثلا کھانا، کھانا ایک مصدر ہے. اس مصدر سے اس نے کھایا، وہ کھاتا ہے یا وہ کھائے گا، کھا، تو کھا، نہ کھا، کیا اس نے کھایا، یہ تمام وغیرہ وغیرہ اسی کھانا سے. یا مثلا کھیلنا، اسی طرح آپ لیں، وہ کھیلا، وہ کھیلتا ہے، وہ کھیلے گا یا مثلا استقبال کے لیے اگر لیں، کھیل، لکھنا، اس نے لکھا، وہ لکھتا ہے، وہ لکھے گا. آنا، وہ آیا، وہ آتا ہے یا آئے گا، وہ آئے گا. امام یاسر علیہ السلام کے لیے ہم یہی کہتے ہیں نا کہ آئے گا، اور یقیناً آئے گا، یعنی قیامت اس وقت تک ختم ہی نہیں ہوگی جب تک وہ نہ آئے. اصل اسی کے انتظار میں ہے، اور آپ کا انتظار عبادت خدا ہے، کیونکہ امر پروردگار کے مطابق آپ انتظار کر رہے ہیں، لذا حکم پروردگار کی تعمیل یقیناً عبادت ہے. اچھا، اسی طرح آپ اردو زبان میں جتنے کلمات ہیں، لکھنا ہے، پڑھنا ہے، مثلا اس نے پڑھا، میں پڑھ رہا ہوں، وہ پڑھے گا، وغیرہ وغیرہ سب چیزیں. لذا یہاں گفتن سے ہے، کہنا. مثلا کہنا ایک مصدر ہے، ٹھیک ہے، تو اسے وہ، اس نے کہا، وہ کہتا ہے، وہ کہے گا، انہوں نے کہا، ہم نے کہا، میں نے کہا، وغیرہ وغیرہ. کلمات گفتم یعنی میں نے کہا، گفتی تو نے کہا، گفت اس نے کہا، گفتیم ہم نے کہا، گفتید آپ سب نے کہا، گفتند انہوں نے کہا، می گفتم، ٹھیک ہے، یعنی کہہ رہا تھا، یعنی میں کہہ رہا تھا، خواہم گفت میں کہوں گا، یہ وغیرہ وغیرہ سب از مادہ گفتن گرفته شده است. and یہ تمام کلمات فارسی زبان میں ایک مصدر ہے جس کا نام ہے گفتن. گفتن سے آپ فعل ماضی بنائیں، فعل مضارع بنائیں، امر حاضر بنائیں، پھر فعل ماضی کے 14 جو صیغے ہیں وہ بناتے جائیں، وہ اسی سے بنتے جائیں گے. بنابراین پس بنابراین باید علم صرف را بیاموزیم، علم صرف کو یاد کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. آموختن یعنی سیکھنا. تا کلمات را بشناسیم، تاکہ ہم کلمات کو سمجھیں اور ان کے معانی کو بھی سمجھ سکیں. ونیز بتوانیم، برائے معانی منظور کلمات مناسب بسازیم، اور ہمارے پاس جو کچھ معانی ہیں ان معانی کے لیے مناسب کلمات ہم بنا سکیں عربی زبان میں. کہتے ہیں از آنچ گذشت روشن شد. اب نتیجہ کلام بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جو کچھ بیان ہوا اس سے یہ واضح ہو گئی بات کہ فائدہ علم صرف شناختن کلمے و معنی آن و قدرت بر ساختن کلمہ ہے. سب سے پہلے شناختن، خود جاننا، ٹھیک ہے، معلوم کرنا کہ یہ کلمہ کون سا کلمہ ہے. دوسرا فائدہ معنی آن، خود اس کلمے کے معنی کو پہچاننا. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ قدرت بر ساختن کلمہ بھی ایک فائدہ ہے. بس 3 فائدے ہوئے علم صرف. اور چونکہ قرآن کریم اور احادیث اور متون اسلامی چونکہ عربی زبان میں ہیں، ہم مستقیماً اور ڈائریکٹ ہم سمجھنا چاہتے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ کسی اور کی سمجھی ہوئی بات کو حقیقت قرار دے کر میں اس پر نہیں، میں چاہتا ہوں خود سمجھوں قرآن کریم کو، اور ہمیں یہ حق حاصل ہے اللہ کی جانب سے، اس کے رسول کی جانب سے، کہ ہم خود مستقیماً سمجھیں. لذا جب ہم خود یہ طاقت رکھتے ہیں، توانائی رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں کہ مستقیماً اور ڈائریکٹ ان علوم کو پڑھتے ہوئے
ہم خود قرآن کو مستقیماً سمجھیں بغیر اس کے کسی اور کے ترجمے کو دیکھوں، بغیر اس کے کہ مثلا کسی اور کی تفسیر پر میں خود سمجھ رہا ہوں قرآن کو، اور یہ سمجھنا موقوف ہے ان علوم پر، یعنی علوم عربیہ تمام پڑھیں گے، اس کے بعد دوسرے علوم ہے، اور ان کے بعد انسان میں یہ توانائی اور طاقت اور قدرت آ جاتی ہے کہ وہ قرآن کریم کو سمجھے، اور اسی طرح متون اسلامی کو۔ لہذا بنیادی حیثیت ہے اس علم کی۔ نمبر 3، تعریف کلمہ۔ کلمے کی تعریف یوں کرتے ہیں، کلمہ لفظ مفردی است کہ دارای معنی باشد، وہ لفظ جو معنی رکھتا ہو اور مفرد ہو اسے کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ وہ لفظ مفرد جو معنی دار ہو اسے کلمہ کہا جاتا ہے، اور اس کا دوسرا نام مستعمل بھی ہے۔ وَبِعَانَ لفظ مستعمل ہم میگویند، مستعمل بھی کہتے ہیں، در برابر لفظ بی معنی بے معنی لفظ۔ ہماری یہ فارسی تلفظ کے مطابق بی معنی پڑھتے ہیں، یعنی یا ماقبل مکسور کرتے ہیں، اور ہم اس کو بے پڑھتے ہیں۔ بے معنی لفظ جو محمل کہلاتا ہے۔ بس ہمارے پاس دو لفظ، ایک لفظ محمل اور دوسرا لفظ مستعمل۔ لفظ محمل سے علم صرف میں بحث نہیں ہوتی، اصلا چونکہ بے معنی ہے نا، جب بے معنی ہے تو اس میں بحث کیا، صرف کیا اس میں، چونکہ ہم علم صرف سے اس کلمے سے بحث کرتے ہیں جو بامعنی ہو۔ جب بامعنی ہے تو چونکہ ایک صورت سے اب ہم مختلف صورتوں میں لے جائیں گے تو معنی ہمیں مختلف حاصل ہوں گی۔ اگر بنیادی طور پر کلمہ معنی ہی نہ رکھتا ہو، بے معنی ہو، تو ظاہر علم صرف کا موضوع قرار نہیں پائے گا۔ اقسام کلمہ۔ کلمات عربی مانند کلمات ہر زبان دیگر به 3 دسته تقسیم میشوند، 3 حصوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، 3 قسموں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، فعل، اسم اور حرف۔ اب یہاں دیکھیے سب سے پہلے فعل کیوں بیان کیا ہے؟ اس لیے چونکہ فعل میں سب سے زیادہ بحث علم صرف میں فعل سے ہوتی ہے، کیونکہ فعل میں تصریف زیادہ ہے، یعنی ایک فعل ماضی سے اب 14 صورتیں بنا لیں، فعل مضارع سے آپ 14 صورتیں بنا لیں، یعنی مصدر سے آپ فعل ماضی بنائیں، فعل مضارع بنائیں، امر بنائیں وغیرہ۔ بعض کلمات ایک دوسرے سے اشتقاق ہوتے ہیں، وہ فعل ماضی کہاں سے بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، ظاہر مصدر سے ہے۔ یہ چونکہ علم صرف کی بالکل ابتدائی کتاب جس کا نام بھی امثلہ ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ مصدر بنیاد ہے 9 چیزوں کے لیے۔ سب سے پہلے ماضی، اس کے بعد مضارع، اس کے بعد دوسری چیزیں، اور ماضی مصدر سے ڈائریکٹ نکلے گی، اور مضارع ماضی سے، اور امر جو ہے وہ پھر مضارع سے نکلے گا، اور اسی طرح دوسری چیزیں کہ انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح یاد ہے۔ لہذا اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیوں فعل کو ابتدا میں ذکر کیا گیا جبکہ علم نحو کی کتابوں میں سب سے پہلے اسم کو ذکر کیا جاتا ہے، اور لعلوہ لشرفہ، یعنی یہاں جہت اور ہے، جہت یہ ہے کہ جس کلمے سے زیادہ بحث ہو اس کو ملا قرار دیتے ہوئے، ٹھیک ہے فعل اسم کی شرافت ہے، اس کا درجہ ہے، اس کا مرتبہ علو ہے، بلند ہے اس فعل اور حرف سے علم نحو میں، لیکن یہاں ہم دوسری جہت سے بحث کر رہے ہیں، اسی وجہ سے فعل کو زیادہ، اور اسم میں بحث کم ہوتی ہے، اور حرف سے بحث ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے چونکہ حرف میں مختلف صورتوں کی طرف لے جانا ممکن نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ اس کی شکل اور اس کی صورت ایک جیسی ہوتی ہے۔ ظاہر وہ کلمہ جو اصلاً مختلف اشکال میں لے جانا اس کو محال ہو تو ظاہر علم صرف میں اسے بحث بھی نہیں کی جا سکتی۔ لہذا علم صرف میں صرف اور صرف 2 چیزوں سے بحث کی جاتی ہے، یا فعل یا اسم۔
حرف سے بالکل بحث نہیں کی جاتی. اب فعل کی معنی بیان کریں کہ فعل کون سا کلمہ ہے, اسم کون سا کلمہ ہے. اب سوال یہ ہوگا کہ یہاں پھر کیوں بیان کر رہے ہیں. یہاں دیکھیں اقسام کلمہ بیان کر رہے ہیں کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں, اور قبل اس کے کہ میں فعل, اسم اور حرف کی تعریف بیان کروں, مختصر یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے کہ کلمے کے جو یہ 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں اس پر ہمارے پاس 3 دلیلیں موجود ہیں. سب سے پہلی دلیل کہ موجد علم نحو, واضع علم نحو و علم صرف سے ہم نے یہی سیکھا اور سمجھا ہے, اور انہوں نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کلمے کی 3 قسمیں. یہ ایک واضح کی طرف سے جو واضح کا تعارف کروا چکا ہے. اور یہ چونکہ ابو عثمان وہ ابو مسلم محمد ابن یہ جو تھا شخص معاذ ابن مسلم, ابو مسلم معاذ ابن مسلم, چونکہ امام صادق کا شاگرد ہے, لہذا امام صادق علیہ السلام کے محضر سے انہوں نے استفادہ کیا ہے. اور چونکہ امام صادق کا علم وہی ہے جو امیر المومنین سے آ رہا ہے, اور در واقع یہ علم وہی ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہے, جو ائمہ معصومین میں میراث کے طور پر آتا ہے. اور در واقع حقیقت میں اگر یہ دیکھا جائے تو ائمہ علیہم السلام اور حجج الہی کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے. بہرحال چونکہ یہ مسئلہ کلامی ہے اور اس میں زیادہ بحث کرنا مقصود نہیں ہے, فقط اتنا بتانا مقصود ہے کہ علم صرف میں جو کلمے کی 3 قسمیں بیان کرتے ہیں وہ مطلق کلمات عربی کے اعتبار سے ہے کہ چونکہ کلمات عربی, اس لیے قید لگائی ہے, چونکہ کلمات عربی 3 قسموں کے ہیں, اس لیے البتہ یہ بھی بتا دوں کہ اصلاً یہ مخصوص نہیں عربی زبان سے, دوسری زبانوں میں بھی اس کی 3 قسمیں ہیں. آپ اردو زبان کو لیجئے, اس میں بھی یہی ہے, جو کچھ آپ لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, کلمات استعمال کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, سمجھاتے ہیں, پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, لکھتے ہیں, لکھاتے ہیں, وہ سب یہی ہے, یا اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے, اس سے باہر تو ہے نہیں کوئی چیز. یا آپ عربی زبان تو ابھی بھی واضح ہو گیا, آپ فرض کریں فارسی زبان کو لیجئے تو فارسی زبان میں بھی اسی طرح ہے, آپ اردو زبان کو لیجئے اسی طرح ہے اردو زبان میں بھی, اور سندھی زبان کو لیجئے اس میں بھی, جس کے حروف ہجا 52 ہیں اور بہت قدیمی زبان ہے. حضرت مسیح کے وجود سے پہلے, ان کی ولادت سے پہلے 500 یا 5000 یہ ثقافت تھی اور یہ زبان تھی. بہرحال یہ زبان ہو یا جو زبانیں ہم جانتے ہیں ان میں تو یہی ہے. اب چینی زبان کا نہیں پتا کہ چینی زبان میں مثلا کلمات کی کتنی قسمیں ہیں, اور یہ عنقریب پاکستان میں رائج ہونے والی ہے زبان. اگر وہ رائج ہو جائے گی تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ اس میں کتنے اقسام کلمہ کون کون سے ہیں, کتنے ہیں. باقی انگلش کا پتہ ہے کہ انگلش میں بھی یہی ہے, اور جو زبانیں ہم جانتے ہیں ان کے مطابق کلمے کی 3 قسمیں ہیں, اور جو نہیں جانتے انشاءاللہ ان کے بارے میں جو جانتے ہیں وہ خود معلوم کر لیں گے کہ آیا واقعاً 3 قسمیں ہیں یا 3 سے زیادہ. ایک تو یہ دلیل. دوسری دلیل اس کی دلیل عقلی ہے, وہی جو تعریف ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے, یعنی کلمہ یا تو معنی دینے میں استقلال رکھتا ہے یا نہیں. اگر استقلال نہیں رکھتا تو حرف ہے, اگر استقلال رکھتا ہے تو اس صورت میں یا تو زمانے کے ساتھ اقتران ہے یا نہیں ہے. اگر اقتران اور اتصال اور ملا ہوا ہے کسی زمانے سے, زمان حال, استقبال اور ماضی میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی اگر مقترن ہے, متصل ہے, ملا ہوا ہے تو وہ فعل ہے. اگر اقتران نہیں ہے, اتصال نہیں ہے تو یقیناً وہ کلمہ اسم ہے. یہ ایک دلیل جس کو دلیل عقلی کہتے ہیں. اس دلیل عقلی کی اور بھی وجوہات ہیں, اور بھی اس کے لیے تعبیرات ہیں, جن تعبیرات کا تمام کا مقصد یہی ہے. اور عباراتنا شتّا و حسن کا واحد والی بات ہے. تمام کو دہرانا یہاں مقصود نہیں ہے, انشاءاللہ علم نحو کی کتابوں میں ان کو پھر دوبارہ ہم بیان کریں گے اچھے طریقے سے. فعل اب آتے ہیں, اور تیسری دلیل جو ہے دلیل استقرائی ہے.
یعنی فصحا اور بلغا جو عرب زبان کے ہیں انہوں نے قریہ قریہ جا کر یہ کھوج لگائی، جستجو کی، تحقیق کی، تتبع کیا، فحص کیا، یہ نتیجہ بیان کیا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، فعل، اسم اور حرف، یا اسم، فعل اور حرف یوں بیان کرنا۔ فعل کیا ہے؟ فعل کی تعریف یوں کر رہے ہیں کہ فعل کلمہ اس کی برمعنی یہ مستقلی دلالت کرنا، جو مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے، وزمان آن را نیز برساند، اور اس کے زمانے کو بھی پہنچائے، یعنی زمانہ بھی بتلائے، زمانے پہ بھی دلالت کرتا ہو، جیسے حسن اچھا ہوا، اچھا ہو گیا، یذهب وہ جاتا ہے یا جا رہا ہے، اذهب تو جا۔ اسم وہ کلمہ ہے کہ برمعنی یہ مستقلی دلالت کند بدون دلالت بر اقتران آن معنی بزمان، یعنی وہ معنی زمان کے ساتھ مقترن ہونے کے بغیر اگر مستقل معنی پر کلمہ دلالت کر رہا ہے تو اس کا نام ہے اسم۔ مثال کے طور پر علم جاننا، مال ثروت۔ اچھا، حرف کلمہ اس اور مال کو مال اسی لیے کہتے ہیں چونکہ لوگ اس کی طرف تمایل رکھتے ہیں، میلان رکھتے ہیں، رجحان رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح سوق جو بازار ہے اس کو سوق اسی لیے کہتے ہیں چونکہ لوگ جوق دا جوق اور اس کی طرف کھچ جاتے ہیں اسی کی طرف، لذا مال کو بھی اسی وجہ سے مال کہا جاتا ہے چونکہ رجحان ہوتا ہے، تمایل ہوتا ہے، میلان ہوتا ہے اس دولت اور ملکیت اور ثروت کی جانب، اسی وجہ سے عربی میں اس کو مال کہتے ہیں۔ حرف وہ کلمہ ہے کہ معنی ان مستقل نیس، جس کا معنی مستقل نہیں ہے، وہ ربط بین کلمات دیگر ہے، اور اس کا کام فقط دوسری کلمات کے درمیان میں ربط دینا ہے، جس طرح فی کے معنی فارسی زبان میں در کے ہیں اور من کے معنی فارسی زبان میں از کے ہیں۔ اسی فی کو اپنی زبان میں اردو زبان میں کہیں گے اور من کو سے یاد کرتے ہیں۔ لہٰذا میں ایک مثال دے رہا ہوں، جملہ دے رہا ہوں، دخلت فی المدرسۃ، میں مدرسے میں داخل ہوا، دخلت فی المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا، دخلت فی الدار، میں گھر میں داخل ہوا، جو بھی ہو۔ تو یہ فی جو ہے اسی ظرفیت کے معنی کو سمجھا رہی ہے، یعنی میں اردو زبان میں، در فارسی زبان میں۔ اور خرجت من الدار، میں گھر سے نکلا، خرجت من المدرسۃ، خرجت من الحرم، خرجت مثلا فرض کریں جہاں بھی ہوں آپ وہاں سے، بیت کہیں، دار کہیں، مدرسہ کہیں، مسجد کہیں، بازار کہیں، دربار کہیں، جہاں بھی ہوں وہاں سے اگر نکلیں گے تو یہ خرجت من استعمال کریں گے۔ ایک شہر سے نکل رہے ہیں تو خرجت من المدینۃ، مثلا خاص شہر کا نام لے کے خرجت من البصرۃ، خرجت من النجف، خرجت مثلا دخلت فی النجف، دخلت مثلا فی مشہد، فی قم المقدسہ۔ یہاں ایک توجہ کنیز سے بیان کر رہے ہیں، وہ درواقع علم صرف میں کیوں حرف سے بحث نہیں کی جاتی، اس سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں توجہ کنیز کے ذیل میں۔ توجہ کنیز میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، صورت و شکل حرف ہمیشہ ثابت است، تغیر نہیں ہوتا، اصلا صلاحیت نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی آ جائے، لذا در علم صرف از حرف بحث نمی شود، چونکہ صورت حرف، شکل حرف ثابت ہے، متغیر نہیں ہے، تبدیل ہونے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے، لہذا علم صرف میں حرف سے بحث نہیں کی جاتی۔ اور علم صرف میں جب بھی کلمے کی بات ہو تو مراد کلمے سے 2 چیزیں ہیں، یا فعل یا اسم۔ وہ کجا لفظ کلمہ در آورده شد، اور جہاں بھی اس کتاب میں کلمہ لفظ استعمال کیا گیا ہو تو فقط فعل اور اسم ہمارا مقصود ہے۔ بنابراین مباحث ان کتاب در 2 بخش فعل و اسم عنوان نہیں کر رہا،
لہذا اس کتاب جو کہ صرف مقدماتی ہے یا خود جو اصل کتاب ہے جس کو صرف سادہ کہتے ہیں، صرف سادہ پوری کی پوری کتاب مشتمل ہے دو بخش پر، دو حصوں پر. ایک کا نام ہے بخش اور حصہ فعل، دوسرے کا نام ہے بخش. بخش فارسی میں حصے کو کہتے ہیں، لہذا آپ اس کو قسمت کہیں، حصہ کہیں، بخش کہیں، ایک ہی بات ہے. اور دوسرے کا نام ہے اسم. اور یہ بھی ذہن میں کہ خود صرف سادہ میں اسم جو ہے وہ عربی زبان میں اس کو لکھا گیا ہے. اس صرف سادہ میں اسم کی بحث مکمل عربی زبان میں ہے. اور یہ ایک بہت اچھی چیز ہے اس اعتبار سے چونکہ دوسری کتابوں میں فرض کریں آپ یہ کتاب ہے صرف میر، اس صرف میر میں بھی دیکھیں گے تو زیادہ اسم سے بحث نہیں ہے، زیادہ فعل سے بحث ہے. وہ ابواب مختلف بیان کر رہے ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، یہ وہ، لیکن اسم سے بحث اچھی طریقے سے نہیں کی گئی. اور اسی طرح دوسری کتابوں میں بھی اس اعتبار سے یہ کتاب کامل ہے چونکہ علم صرف میں اسم سے بھی تو بحث کیا جاتا ہے. جب اسم سے بحث کیا جاتا ہے تو کامل ہونا چاہیے. یہ صفحہ نمبر 19 پر ہے چونکہ ایک بحث جدید ہے اور ہماری بنا یہ ہے کہ ہم یوم الشروع جو ہے بالکل تھوڑا اور مختصر درس دیتے ہیں. اور اسی مختصر درس جو کہ ایک ورق ہے تقریباً، اس کو آپ یاد کریں، لکھیں، اس کو صحیح سے سمجھیں، مباحثہ کریں آپس میں. مباحثہ کے بعد اگر کوئی اعتراض ہو، اشکال ہو تو اس جلسے میں بیان کریں تاکہ ہم دوسروں کو بھی یہ بیان کر دیں یہ اعتراض ہے، یہ مسئلہ ہے. یا جہاں کہیں بیان میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو بھی سب سے پہلے کہ وہ بیان جس میں کوتاہی تھی، جس میں کچھ نقص تھا، اس سے آگاہ کریں. اور دوسرے نمبر پر اگر کوئی باتیں آپ کے درک سے اوپر والی ہوں تو اس کے لیے بھی ہم معذرت چاہتے ہیں، نقص ہو تو بھی اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں. لیکن حتماً اور جزماً اور کسی بھی طرح آپ پر لازم ہے کہ آپ ان نقائص کو ہمارے حضور پیش کریں تاکہ ہم بھی استفادہ کریں کہ کون سا نقص ہمارے بیان میں تھا، تاکہ اس نقص کو دوسرے درس آنے سے پہلے برطرف کیا جائے اور پھر دوسرے برادران کے لیے بھی اس نقص یا نقائص کو بیان کیا جائے کہ بیان میں یہ نقص رہ گیا تھا. لہذا چونکہ آج یوم الشروع ہے اور یوم الاحد جسے عربی زبان میں کہتے ہیں، لذا ہم یوم الاحد ہماری ہمیشہ بنا یہ ہوتی ہے یا تو یوم الاربعاء کو شروع کیا جائے یا یوم الاحد کو شروع کیا جائے. چونکہ آج یوم الاحد ہے اور اسی وجہ سے ہم نے اس کتاب کو شروع کیا ہے. اور ابتدائی درس ایک مختصر درس ہمارا ہوتا ہے اور ہمیشہ ہم چونکہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس علم سے مربوط کچھ نہ کچھ اور معلومات بھی ذکر کی جائے جو اس کتاب میں نہیں ہوتی. لہذا علم صرف میں ایک سوال ہم نے سب سے پہلے اٹھایا، وہ سوال یہ تھا کہ علم نحو کا، علم صرف کا واضع اور مؤسس کون ہے اور مدون علم صرف کون ہے. ان سوالات کے جوابات ہماری گفتگو میں آ چکے ہیں، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.